خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ السلام علیکم۔ انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ یہ شعر ہے علامہ اقبال کا، اور شعر کیوں میں نے پڑھا ہے اس کا اس ویلاگ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اپنے اس ویلاگ میں مریم نواز اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے 2 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو پہلی خبر ہے جی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور نے مریم نواز صاحبہ کو ایک دعوت نامہ بھجوایا ہے کہ آپ جی سی یونیورسٹی میں آئیں اور نوجوانوں سے خطاب کریں۔ آپ بڑی چارمنگ انسپائرنگ پرسنالٹی ہیں، آپ کا سیاست میں وسیع تجربہ ہے اور طلباء کے مسائل سے آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ یہاں پر آئیں، ان سے خطاب کریں اور اپنی پارٹی کا منشور ان کے سامنے رکھیں۔ لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق ابھی تک مریم نواز صاحبہ کی جانب سے یہ دعوت نامہ قبول نہیں کیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اچانک کالجز اور یونیورسٹیز میں طلباء سے خطاب کرنا شروع کر دیا، تو اس سلسلے میں انہوں نے جی سی یونیورسٹی میں بھی خطاب کیا۔ وہ خطاب تو تھا ہنرمند نوجوانوں کے حوالے سے، لیکن وہاں پر وہی عمران خان نے اپنی روایتی تقریر کر دی اور چور ڈاکوؤں کی گردان بھی کی، جس سے یونیورسٹی انتظامیہ پر شدید تنقید ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ شریف فیملی کے ہاتھ سے جی سی یونیورسٹی بھی پھسل گئی۔ یہ ایک تاثر ابھرا تھا اور پھر جی سی یونیورسٹی کی انتظامیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا اور مریم نواز کی جانب سے بھی بڑا سخت ری ایکشن آیا تھا، کیونکہ شریف فیملی کی یہ تعلیمی درسگاہ جو ہے ان کی ایک طرح کی دوسری فار ہوتی تھی، کیونکہ حمزہ شہباز ہوں، حسین نواز ہوں، نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، سب راوین تھے، اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو جی سی یونیورسٹی کی جانب سے اعزازی طور پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی تھی۔ تو اب آپ امیجن کریں اور تصور میں لائیں کہ عمران خان وہاں پر خطاب کر رہے ہیں اور وہ تعلیمی درسگاہ جو شریف فیملی کا سیاسی گھر بھی سمجھی جاتی ہے، وہاں پر طلباء عمران خان کو سن رہے ہیں اور کلیپنگ کر رہے ہیں، اور وہاں پر کھڑے ہو کر عمران خان نواز شریف کو چور ڈاکو کہہ رہے ہیں، تو پھر ری ایکشن تو آنا تھا۔ بہرحال جی سی یونیورسٹی کی جانب سے 5 اکتوبر کو مریم نواز کو یہ دعوت نامہ بھجوایا گیا کہ آپ آئیں اور طلباء سے خطاب کریں، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق ابھی تک مریم نواز نے یہ دعوت نامہ قبول نہیں کیا۔ جو دعوت نامہ ہے اس کا جو متن ہے وہ کافی دلچسپ ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ متن جو دعوت نامہ انہیں بھجوایا گیا ہے اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ آپ کو بتا دوں۔ میں نے اس کی اردو میں ٹرانسلیشن کی ہے اور وہ کچھ یوں ہے کہ حکومت میں نوجوانوں کی قیادت سے خطاب کرتے ہوئے اگلی نسل کی حوصلہ افزائی کریں، یہ عنوان ہے جی اس دعوت نامے کا۔ اور پھر علامہ اقبال کے شعر کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے کہ خود کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور پاکستان کی ایک اعلیٰ تعلیمی درسگاہ ہے۔ اس کی اپنی ایک قدیم روایت ہے اور اسی روایت کو زندہ رکھنے کے لیے ہم نے 2019، 20 اور 21 میں یہاں پر کچھ تعلیمی معیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے پروگرامز کروائے۔ تقریباً 20 سال سے یہ روایت چلتی آ رہی ہے۔ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال اس کے سابق طلباء میں شمار رہے ہیں۔ اس کے 2 نوبل انعام یافتہ شخصیات بھی جی سی یونیورسٹی سے وابستہ رہی ہیں۔ 2023 گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں انتہائی غیر معمولی سالوں کے سلسلے میں ایک اور سال ہے۔ اس سال جب کہ ہم نے اپنے پچھلے سالوں کی کامیابی اور میراث کو جاری رکھا، ہم نے بہت سے نئے اقدامات بھی شروع کیے اور ایسے منصوبے جو جی سی یو کو دنیا کے اعلیٰ ترین تعلیمی اداروں کی لیگ میں لے جائیں گے۔
ہم بھی اپنے عظیم ترین سابق طالب علم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سے تحریک حاصل کرتے رہے ہیں اور اپنے ارادوں پر توجہ مرکوز رکھی ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور ان میں قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرنے کے عزم سے ہم سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو بااختیار بنانا اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ترقی کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان کی خوشحالی سیاست میں آپ کا وسیع تجربہ اور ہمارے ملک کے نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کی لگن ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آپ ہمارے طلبہ کے لیے ایک مثالی رول ماڈل ہیں۔ یعنی یہ دعوت نامے کے متن میں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ آپ ہمارے طلبہ کے لیے ایک مثالی رول ماڈل ہیں۔ ہم گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں اپنے طلبہ سے نوجوانوں کے عنوان پر خطاب کرنے کے لیے آپ کی موجودگی کی درخواست کرتے ہیں۔ نوجوانوں کو آج جن چیلنجز کا سامنا ہے اس بارے آپ کی جو سیاسی بصیرت ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ان کے مستقبل کے ویژن کے بارے میں بلا شبہ آپ کی جو حوصلہ افزائی ہے وہ سنگ میل ثابت ہوگی، اہم کردار ادا کر سکتی ہے اگر آپ یہاں پر خطاب کریں۔ 16 اکتوبر کی صبح 11 بجے مریم نواز کو خطاب کی دعوت دی گئی ہے، لیکن یہ مریم نواز کی جانب سے ابھی دعوت نامہ قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے ذرائع کے مطابق مریم نواز اسے بلا نہیں پا رہی، لیکن یہ ایک اچھا جسچر ہے کہ جی سی یونیورسٹی انتظامیہ نے انہیں خطاب کے لیے بلایا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کو بھی انہوں نے ماضی میں دعوت بھجوائی تھی۔ اب آتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، تو ہمارے کہہ لیں کہ ایک بہت مربی ہیں، دانشور ہیں، دنیا کی سیاست پر اور پاکستان کے ارد گرد کے ماحول پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو 15 رکنی بینچ ہے جو سماعت کر رہا ہے، اگر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے فار ایگزامپل، یعنی 8-7 سے، تو پھر بھی جو جیت ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کی ہوگی، کیونکہ وہ کہیں گے کہ دیکھیں میں تو اپنی پاور کو ڈیلیوٹ کرنا چاہتا تھا، میں تفویض کرنا چاہتا تھا دیگر ججز میں جو سو موٹو کی پاور ہے، لیکن اب فیصلہ آ گیا ہے تو پھر وہ آگے سے سو موٹو شروع کر دیں گے۔ اگر نہیں، اگر ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر وہ جن 3 سینئر ججز کی بات کر رہے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ آیا کسی ایشو پر سو موٹو لینا ہے یا نہیں، یا کسی بھی کیس پر بینچ جو ہے وہ کن ججز پر مشتمل ہونا چاہیے اور اس کی تشکیل کیا ہونی چاہیے، تو اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل جو 3 ججز ہیں ان میں سے اگر ایک جج کسی سو موٹو پر یا کسی بینچ پر اختلاف کر دیتا ہے کہ ان کی رائے یہ ہے، تو پھر مسئلہ تو وہیں پر رہے گا۔ اور آج کل جس طرح کا سوشل میڈیا اور میڈیا کا دور ہے، تو اس سلسلے میں تمام جو پاور ہے وہ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے پاس ہوگی، تو ان کے لیے ون ون صورتحال ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں، یعنی بظاہر وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے پاکستان کے مسائل کا اور جوڈیشری کو جو مسائل ہیں، جوڈیشری کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ دور ہوں گے، یہ آنے والے دنوں میں مزید پھیل بھی سکتے ہیں۔ آئندہ اس حوالے سے جو خبریں آئیں گی ہم آپ تک شیئر کریں گے۔ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔